سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ اس کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ مرتبہ اور فضیلت ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کسی کو بھی نہیں مانتے۔ اس زمانے کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر بھی تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ فضیلت والا افضل یا مرتبے میں اعتبار سے زیادہ مانتے تھے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے تھے۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے زیادہ طاہر اور پاکیزہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ ساری باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ، کیونکہ نبی کا جو مرتبہ ہے وہ تو برابر برا ہے، وہ تو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہیں کہ اس امت کے اندر اگر کسی کو سب سے زیادہ فضیلت عطا ہوئی انبیاء کے بعد تو وہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خادم ہیں جن کا نام ہے قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین کون ہے بعد الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا کہ پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے عرض کیا ثم من، پھر ان کے بعد؟ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے عرض کیا پھر ان کے بعد؟ فرمایا ثم انا، پھر میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے اعتبار سے بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقدم رکھا اور خلافت کے اعتبار سے بھی آپ کو مقدم رکھا۔ اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، پھر ان کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، پھر ان کے بعد حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلیفہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے اعتبار سے بھی مرتبہ عطا فرمایا اور خلافت کے اعتبار سے بھی مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن یہاں پر اس بات کو یاد رکھیے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا افضل ہونا، فضیلت والا ہونا، اس بات پر سبھی علماء کا اجماع ہے، اور جو بندہ اجماع کا انکار کر دے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اجماع پر اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے اندر اگر کسی کا سب سے زیادہ اونچا مرتبہ ہے تو وہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عبادت کے اندر بھی بے مثال تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان حاضر خدمت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کس کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو روزہ رکھنے والوں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام شامل تھا۔ نفلی روزے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے یا نہیں؟ تو ہاتھ کھڑا کرنے والوں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ کھڑا تھا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کس کس نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں پر بھی ہاتھ کھڑا تھا۔ یعنی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اعمال کا سوال کیا، ہر سوال کے جناب میں مثبت پہلو رہا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، کسی جنتی کو باب الریان سے پکارا جائے گا، روزے داروں کو باب الریان سے گزارا جائے گا، نماز پڑھنے والوں کو مقصود دروازے سے گزارا جائے گا، کسی کو جنت کے کسی دروازے سے گزارا جا رہا ہوگا، کسی کو کوئی دروازہ پکار رہا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر وہ واحد شخصیت ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے، یعنی جنتی دروازے خواہش کر رہے ہوں گے کہ ابو بکر کا گزر ہماری جگہ سے ہو جائے۔ یہ شان اور مرتبہ کیسے ملا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی وجہ سے، سچی اتباع کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا، لیکن واحد ہستی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ حضور فرما رہے ہیں میں قیامت میں ہی ادا کروں گا۔ اتنا اعلیٰ مرتبہ۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخصیت کے اندر، جس انسان کے اندر اسلام کی 360 خصلتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے یہ روایت سنی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے اندر بھی کوئی خصلت پائی جاتی ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرے اندر ساری ہی خصلتیں پائی جا رہی ہیں، یعنی کہ 360 خصلتیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات کے اندر وہ پائی جا رہی ہیں، تو آپ تو ویسے ہی جنتی ہیں، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل تجھے اللہ تعالیٰ نے نورانی شکل میں پیدا فرمایا، اگر تو بشر بننا چاہتا تو کس شکل میں آنا پسند کرتا؟ کیسا سوال ہے! حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوریوں کے سردار سے پوچھ رہے ہیں، جناب جبریل امین علیہ السلام سے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے بشر بنایا جاتا اور میری رضا پوچھی جاتی اور میری پسند کو پوچھا جاتا تو میں یہی عرض کرتا کہ مجھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں پیدا کیا جائے۔ کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے مجھے چن لیا اور پھر میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا۔ پھر ارشاد فرمایا فجعلنی منہم وزراء وانصارا، کہ ان میں سے بعض کو میرے لیے وزیر بنا دیا، بعض کو میرے لیے مددگار بنا دیا۔ علماء اسی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر آسمان پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمانوں پر جو وزیر ہیں ان میں سے ایک کا نام حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام ہے، دوسرے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اور جو زمین پر وزراء ہیں ان میں سے پہلے وزیر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے وزیر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب علماء اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین علیہ السلام کو وزیر بنایا کہ فرشتوں کے جو سردار ہیں، نوریوں کے سردار، سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ مرتبہ جناب جبریل امین علیہ السلام کا ہے، تو فرشتوں میں جو سب سے اعلیٰ تھا، سب سے افضل تھا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا۔ پھر ان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جناب میکائیل علیہ السلام کی ہے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا، یعنی کہ آسمانوں پر بھی حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے
اور آسمانوں پر جو وزراء منتخب ہوئے وہ سب سے اعلیٰ بنائے گئے، اور جو زمین پر وزراء بنائے گئے وہ بھی سب سے اعلیٰ بنائے گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمانوں کے وزیر تو سب سے اعلیٰ ہوں اور زمین والے وزیر ادنا ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آسمان پر بلند ترین ہستیوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا گیا، تو پھر زمین والوں میں جو سب سے زیادہ افضل تھے، سب سے زیادہ بہترین تھے، سب سے زیادہ اعلیٰ تھے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر بنا دیا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے، عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم تینوں کو خلقنا من تربت واحدہ، ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ مٹی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ کعبے سے بھی افضل ہو جاتی ہے، وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ بلد میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کی جن گلیوں سے آپ کا گزر ہوا، جس مٹی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کے بوسے لیے، اس مٹی کے بارے میں رب تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ یہاں مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ صفا مروہ کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی گئی، بیت اللہ شریف کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی گئی، شعائر اللہ وہاں پر بہت زیادہ ہے اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے لگنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ پھر جس جگہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج موجود ہیں، روضہ انور کے اندر، جس مٹی کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم مس ہوا، وہ مٹی آج بھی جنت سے افضل ہے۔ آج بھی وہ مٹی ہمیں بتا رہی ہے کہ عرش سے بھی افضل ہے اور لوح و کرسی سے بھی افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مٹی کو اتنا زیادہ مرتبہ عطا فرمایا، پھر اسی مٹی سے خمیر مصطفیٰ بھی تیار کیا گیا۔ علماء نے لکھا اس بات کو، قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کے تحت اکثر مفسرین نے اس بات کو نقل کیا کہ جب بھی کسی انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو فرشتہ اس جگہ سے مٹی اٹھاتا ہے جہاں اس انسان نے دفن ہونا ہوتا ہے، وہاں سے وہ مٹی لے کر اسی انسان کے ناف میں رکھ دی جاتی ہے۔ پھر جب بندے کا انتقال ہوتا ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہو، لیکن جہاں سے اس کی مٹی کو اٹھایا جاتا ہے پھر اس کو دفن بھی وہیں کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج جس جگہ آرام فرما رہے ہیں وہاں سے اس مٹی کو اٹھایا گیا ہوگا، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خلقنا من تربت واحدہ، جناب ابو بکر، جناب فاروق اعظم اور مجھے، ہم تینوں کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا۔ آج دیکھ لیجئے تینوں کے مزار اکٹھے بنے ہوئے ہیں، دائیں جانب جناب ابو بکر آرام کر رہے ہیں، بائیں جانب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث پاک ہے ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے مجھے چن لیا، پھر میرے لیے میرے اصحاب کا انتخاب کیا، یعنی کہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں اور ان کا ذکر صرف قرآن کے اندر نہیں، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر تورات کے اندر بھی فرمایا ہے، ان کا ذکر انجیل کے اندر بھی فرمایا ہے۔ پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی افضلیت کے بارے میں جناب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی آپ سے زیادہ فضیلت والا کسی کو نہیں مانتے تھے، سب سے زیادہ افضلیت، سب سے زیادہ افضل ہونا، اعلیٰ ہونا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اگر کوئی ہستی تھی تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے بلال، میں فلاں قبیلے کے اندر جا رہا ہوں، وہاں کچھ لوگوں کی آپس میں رنجش ہو گئی ہے، ان کی صلح کروانے کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے عصر کی نماز میں تاخیر سے پہنچوں، ہو سکتا ہے میں لیٹ ہو جاؤں،
تم ایسا کرنا کہ جب اذان ہو جائے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے گزارش کرنا کہ وہ عصر کی نماز پڑھا دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے کر آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ویسا ہی ہوا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کچھ تاخیر ہو گئی، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے گزارش کی گئی کہ آپ عصر کی نماز پڑھا دیں۔ اب دیکھیے اس مسجد کے اندر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، اور بھی جلیل قدر صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے رہے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر آپ مصلی رسول پر تشریف لاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھانا شروع کر دی۔ علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ ابھی 1 یا 2 رکعتیں مکمل ہوئی ہوں گی، اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے۔ صفوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جیسے آقا کریم علیہ السلام آخری صف کے قریب آئے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو خوشبو مصطفیٰ آ گئی، وہ سمجھ گئے کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں، چنانچہ انہوں نے صفوں کے درمیان سے راستہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ آگے تشریف لے آئیے، آقا کریم علیہ السلام کے لیے راستہ بنتا گیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صف اول میں تشریف لے آئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکمل منہمک ہو کر مستغرق ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر مشغول ہیں، ان کو خیال نہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ چکے ہیں، چونکہ وہ اللہ کی عبادت میں اتنے زیادہ مگن تھے کہ ان کو توجہ نہ رہی۔ پھر پیچھے صحابہ کرام علیہ رضوان نے تصفیق کی، یعنی اپنے ہاتھ پر الٹا ہاتھ مارا، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے صفوں سے راستہ بنا دیا، تصفیق کی گئی۔ اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کر دیکھا تو امام الانبیاء پیچھے تشریف فرما ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر تم کھڑے رہو، نماز کو مکمل کرواؤ، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف حکم تھا، ایک طرف ادب مصطفیٰ تھا، آپ نے گوارا ہی نہ کیا کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے۔ ادب مصطفیٰ دیکھیے، آپ پیچھے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے، آپ نے نماز کو مکمل کیا۔ اب یہاں علماء لکھتے ہیں کہ اگر قبلے سے سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر سینہ پھر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا ہوگا تو ان کا سینہ قبلے سے پھر گیا تھا، لیکن علماء کہتے ہیں قبلے سے پھرا تھا، کعبے سے پھرا تھا، لیکن کعبے کی طرف ہو گیا تھا، اس لیے ان کی نماز فاسد نہ ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کو مکمل کر لیا، آقا کریم علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرمایا کہ اے ابو بکر جب میں نے کہا تھا تو تم آگے کھڑے کیوں نہ رہے، تم واپس کیوں آ گئے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کیسے شان ہو گئی کہ وہ امام الانبیاء کا امام بنے؟ میں تو یہ گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جمع غفیر میں یہ الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیسے ہمت ہو کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو، جبکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے قطروں کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ تو آپ کے منہ مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ تو آپ کا تھوک مبارک بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعلین اتار لیں تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، اپنی جھولی میں رکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ آپ ہمیں عقیدہ دے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ضروری ہے۔ ایک تو اس سے ہمیں ادب مصطفیٰ مل رہا ہے، دوسرا ہمیں اس سے یہ سمجھنے کو ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں
اگر کوئی اس امت کا امام بنا تھا اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو مصلی دے کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر اگر کوئی عظیم ہستی ہے، اگر کوئی افضل ہستی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام آئے، علالت کا زمانہ تھا، بیماری کی حالت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر 17 نمازوں کی امامت فرمائی، دیگر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے مقتدی رہے۔ تو پھر ہمارا یہ عقیدہ بن گیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آج آپ کا یوم عرس ہے، 22 جمادی الثانی ہے، آج اپنے دفتروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کیا جائے، آپ کو اصال ثواب کیا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ذکر کرنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرمائے، نورانیت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔